Topic is Hattie. Hattie Surel. Question number 5. Draw the character sketch of Hattie Surel. Eliot claimed that the scene of Hattie's conversion of the jail. جارج ایلیٹ خود دعویٰ کرتی ہے کہ ہیٹی سورل کی جیل کے اندر جو گفتگو ہے، جو ٹریل ہے، واز اے پوائنٹ ٹو ورڈز وچ دا ہول ناول واز ڈرائیونگ. یہ وہ کلائمیکس پوائنٹ ہے، یہ وہ اہم پوائنٹ ہے جہاں پر پورا ناول اود کر آتا ہے. دیٹ از اے انٹرمیشن. یہ وہ مقام ہے، پورا ناول اسی کے لیے سجایا گیا ہے، اسی پلیٹ فارم کے لیے، اسی سچویشن کے لیے سجایا گیا ہے جہاں پر ہیٹی سورل کی ٹریل ہوتی ہے. ڈو یو ایگری؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ یا کوشچن آیا ڈسکس ہیٹی سورل ایز اے ٹریجک کریکٹر، سرگودا یونیورسٹی 2008 اور اینول میں آیا. تو ہمارا ٹاپک ہے ہیٹی سورل اور ہیٹی سورل کی ٹریجڈی اور کریکٹر اسکیچ آف ہیٹی سورل. آنسر: ہیٹی شیئرز آل دا بیوٹی اینڈ فرٹیلٹی آف ہیسلوپ. ہیٹی سورل ہیسلوپ کی تمام تر خوبصورتی اور زرخیزی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. جس طرح ہیسلوپ خوبصورت ہے، پھولوں سے لدا ہوا ہے، اسی طرح ہیٹی سورل کی بیوٹی بھی فرٹائل ہے، ایسی ہی بیوٹی اس کی ہے. شی از امیزنگلی بیوٹیفل. حیران کن حد تک خوبصورت ہے. شی ہیز ڈارلنگ ڈمپلڈ چیکس. اس کے بہت خوبصورت گڑے والے چیک ہیں. سویٹ میلن لپس. اس کے لپس ایسے جیسے کہ تربوز کی سرخ ڈلیاں ہوں. اسپارکلنگ آئیز. آنکھیں دمکتی چمکتی ہوئی. انڈر ڈارک لیشز. اور لمبی گھنی بھووں کے نیچے اس کی آنکھیں. اسپارکلنگ آنکھیں. اینڈ کرلی ہیئر. اور گھنگرالے بال. شی از سافٹ اینڈ انوسینٹ. بہت نرم ہے. اینڈ شی از ویری انوسینٹ. شی لوز ہر سافٹنیس. اور اپنی اس سافٹنیس سے وہ محبت کرتی ہے. وین شی سیز ہر سافٹ امیج ان دا میرر. اور آئینے میں جب وہ اپنی ہی شکل خد و خال دیکھتی ہے، اپنی ہی نرماہٹ کو دیکھتی ہے. شی ٹرنز اپ دا سلیوز. وہ اپنے بازو اوپر چڑھا لیتی ہے. اینڈ کسز ہر اون آرمز. اور اپنے ہی بازو کس کرنا شروع کر دیتی ہے. نارسسزم. نارکسزم خود پسندی. اپنی بیوٹی سے خود ہی انتھرالڈ ہے. شی از اے بیوٹیفل فلیش. وہ گوشت پوشت، خوبصورت گوشت پوشت کا ایک انسان ہے. ناٹ اے اسٹیچو آف اسٹیل. وہ اسٹیل کا بنا ہوا کوئی مجسمہ تو نہیں. ہو مسٹ بی فلالیس. جو لازمی طور پر غلطیوں سے ماورا ہو، پاک ہو. شی از اے ٹرو ہیومن بینگ. اصل ہیومن بینگ ہے ود نیچرل فلاز. اور فطرتی غلطیاں جس طرح انسان کے اندر ہوتی ہیں ویسے ہی. شی از نارکسسٹ. وہ نارکسسٹ ہے. وہ خود پسند ہے، اپنے آپ سے محبت کرنے والی ہے. کیئرلیس. لاپرواہ ہے. ولفل ہے. چائلڈ. ایسے جیسے چھوٹا ضدی چھوٹا بچہ ہوتا ہے. خواہشات سے بھرا ہوا چھوٹا بچہ. الٹریٹ. وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. ایگوئسٹ. انا پرست بھی ہے. اگنورینٹ. اور زمانے سے بے خبر بھی ہے. میٹیریلسٹ. مادی خواہشات رکھتی ہے. ڈیوٹی ابیوزر. ہاں وہ ڈیوٹی ابیوزر ضرور ہے. وہ اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتی. لمیٹڈ اور محدود ہے اپنے دائرے میں. اینڈ بٹر میلن ہارٹیڈ. اور اس کا ہارٹ بٹر میلن ہارٹیڈ ہے. وہ اس کا دل ایسے جیسے خراب تربوز ہوتا ہے. لپس اگر اس کے خوبصورت ہیں، جسم اس کا خوبصورت ہے، ہیئر اس کے اگر کرلی ہیں، آنکھیں اس کی چمکدار ہیں اور لانگ اس کے آئی لیشز ہیں، لپس اس کے اگر میلن کی ڈلیاں ہیں، تو دل اس کا ایسے ہے جیسے خراب میلن ہوتا ہے. دل کی بڑی گندی ہے، بری ہے. وہ جو منڈیروں پہ بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں. وہ جو منڈیروں پہ بیٹھے ہیں شکستہ پر ہیں.
اڑنے والوں کو کون رہائی دے گا؟ آنکھ نیلم کی، بدن کانچ کا، دل پتھر کا۔ آنکھ نیلم کی، بدن کانچ کا، دل پتھر کا، اپنے شاہکار کو کون اتنی صفائی دے گا؟ ویسے تو بہت خوبصورت ہے، کانچ کا بدن، نیلم کی آنکھ، لیکن دل پتھر ہے، بٹر میلن ہارٹڈ ہے۔ شی از ڈریمی گرل ہے۔ آرتھر ڈونیتھارنز گاڈلی ہینڈز اینڈ ایڈمائرنگ آئیز۔ آرتھر ڈونیتھارن کے وہ جو دیوتائی ہاتھ تھے خوبصورت، وہ جو اس کی تعریف سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں، فلیم ہر ڈریمز، اس کی آنکھوں نے، تعریف نے، اور آرتھر ڈونیتھارن کے ہینڈز نے ہیٹی سورل کے خوابوں کو گرما دیا۔ شی اسٹارٹس ٹو امیجن گرینڈ کیریجز، اور ہیٹی سورل وہ گرینڈ بڑے بڑے کیریجز، بڑی بڑی بگیاں، گاڑیاں، ان کی تخیل کرنے لگی۔ لیگزریز، وہ اپنے تخیل میں سوچنے لگی عیش و عشرت کو۔ سپلینڈڈ کارپیٹس، اور شاندار قسم کے کارپیٹس تصور میں لانے لگی۔ کنگلی کاٹیج، اور بڑی شاہانہ کوئی بلڈنگ، کوئی کوٹھی۔ کوئینش ڈریسز، اور وائٹ کلر کے بڑے بڑے فراق کا وہ تخیل کرنے لگی۔ اینڈ مچ منی، اور پیسے کی ریل پیل کے بارے میں سوچنے لگی۔ شی واز اے لٹل ٹوئنکلنگ ٹری، وہ ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا درخت تھا، چھوٹا سا درخت تھا۔ وچ واز اسٹولن بائی اے ہنٹر، جس کو ایک ہنٹر نے چرا لیا تھا، جس کو اس درخت کو چرا لیا تھا ایک ہنٹر نے۔ آڈان، جو ایک ولن تھا، ڈونی تھارن اس کا نام تھا۔ وچ واز اسٹولن بائی اے ہنٹر، آڈان ڈونی تھارن۔ شی از کاٹ، وہ کیپچر ہو گئی، پکڑی گئی۔ شی از ریپڈ، اس کے ساتھ ریپ ہو گیا، بلاత్కాر ہوا۔ شی از پریگننٹ، وہ پریگننٹ ہے۔ شی از آشیمڈ، وہ شرمندہ ہے۔ شی از ہیلپ لیس، وہ بے بس ہے۔ شی از وانڈرنگ، وہ بھٹک رہی ہے۔ شی از سفرنگ، اور وہ مصائب میں ہے۔ سفرنگ مور دین ہر سن، اور اپنے گناہ سے بھی زیادہ بڑی سزا اسے مل رہی ہے، گناہ سے بھی زیادہ بڑی سفرنگ اسے مل رہی ہے۔ شی از سفرنگ ان دا ویسٹ لینڈ آف ونڈسر، وہ ونڈسر کی سرزمین پر۔ سٹونی شہر کی سرزمین پر، وہ ونڈسر اور سٹونی شہر کے برف سے لدے ہوئے ویرانوں کے اندر وہ مصائب جھیل رہی ہے۔ شی از پیل، اور بیماروں کی طرح اس کا رنگ یلو ہو گیا ہے۔ شی از پریگننٹ، شی از پینی لیس، اور وہ بیگر کی طرح ہے، اس کے پاس پیسے نہیں رہے۔ شی از روف لیس، کوئی چھت نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی نگہبان نہیں۔ شی از ایم لیس، اور اس کا کوئی اب ایم نہیں، کوئی منزل نہیں، اس کو کوئی خبر نہیں کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ شی از فیئرفل، ڈری ہوئی ہے اپنی بدنامی سے، ڈری ہوئی ہے اپنے فیوچر سے۔ شی از ٹائرڈ، مکمل طور پر وہ حزن و ملال میں، مکمل طور پر تھکاوٹ سے چور چور۔ شی از ٹورن بٹوین ہر لو اینڈ سن، اپنی محبت اور اپنے گناہ کے درمیان میں وہ بھٹک رہی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شی از ٹرائنگ ٹو کل ہر سیلف، اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، خودکشی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر سکے۔ شی از اسمیلنگ لائک کرمنلز، اس سے ایسے بدبو ہے جیسے کسی مجرم سے بدبو آتی ہے۔ شی از سک، وہ بیمار ہے۔ شی گیوز برتھ ٹو ہر بیبی الون، اس نے تنہا اپنے بچے کو جنم دیا۔ شی کلز ہر بیبی، اور کس مینٹل ٹروما میں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو ہی مار ڈالا۔ شی از کیجڈ، اور پھر وہ جیل میں ڈال دی گئی۔ کیجڈ لائک این انجرڈ ڈو، وہ جیل میں ایسے تھی جیسے کوئی مقدس فاختہ زخمی ہو۔ ناؤ نو ون کیم ٹو ہیلپ ہر، اب کوئی بھی اس کی مدد کو نہ پہنچا بٹ ایڈم اینڈ ڈینا، اگر کوئی پہنچا ہے مدد کو تو ایڈم پہنچا ہے، ڈینا پہنچی ہے۔ اینڈ دے، لیکن ایڈم اور ڈینا انہوں نے کیا کیا؟ دے اونلی میک ہر ریئلائز
that she is sinner. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو صرف آ کر یہیں ریئلائز کروایا اسے کہ تم ایک سنر ہو، تم گناہ گار ہو، تم مجرم ہو. تو وہ ہیلپ کے لیے تو نہیں آئے. یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کسی بیمار آدمی کے پاس پہنچا جائے اور اسے کہا جائے اچھا تمہارے اوپر یہ جو تمہاری کڈنی خراب ہو گئی ہے اور ڈائلسس کرانے پڑیں گے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے فلاں دن ایک غلط کام کیا تھا. 7. ڈینا ٹرائز ٹو میک ہر کنفیس. ڈینا نے کوشش کی کہ وہ اعتراف کرے، ہر کرائم، اپنے کیے ہوئے جرم کا اعتراف کرے، ان دا انٹرسٹ آف ہر اسپریچول سالویشن، تاکہ اس کی روحانی نجات ہو سکے، اس کی روح کی نجات ہو سکے. بٹ ایٹ فرسٹ ہیٹی ریمینز انمووڈ. لیکن شروع میں ہیٹی پتھر کی طرح سخت رہی، اس نے کچھ بھی نہ کہا، وہ چپ رہی. ایز اے اسٹون، پتھر کی طرح. لیٹر شی کنفیسز ایوری تھنگ. بعد میں ہیٹی نے ہر چیز تسلیم کی. اینڈ ٹیلز ہر آل پینفل فلائٹ. اور اس نے اپنی پوری دکھ بھری کہانی سنائی، دکھ بھری پرواز سنائی. شی سیز دیٹ شی رین اوے فرام دا ہال فارم. اس نے بتایا کہ وہ ہے سلوپ میں ہال فارم سے بھاگی تھی. ٹو ہائڈ ہر شیمفل پریگننسی، تاکہ وہ اپنی شیمفل پریگننسی کو چھپا سکے. ایٹ اسٹونی شائر شی گیو برتھ ٹو ہر چائلڈ. اور اسٹونی شائر میں اس نے اپنے بچے کو جنم دیا. شی لیفٹ اٹ انڈر آ ہے اسٹیک ان ہوپ. اور اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا ایک جھاڑی کے نیچے، اس امید میں that someone would find it، کہ کوئی اس کے بچے کو پالے گا اور اڈاپٹ کر لے گا. and she could go back to home without the shame and blame. اور بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی شرم کے، شرمندگی کے، وہ ہال فارم دوبارہ اپنے گھر پہنچ جائے گی. but the child's cry haunted her wherever she went. لیکن وہ کہتی ہے، بتاتی ہے ڈینا کو، وہ جہاں کہیں بھی گئی تو بچے کی چیخوں نے، رونے نے اس کو ہانٹ کیا، اس کو پیچھے سے شکار کیا. اس کی بار بار اس کے کانوں میں، اس کے روح کے اندر اس بچے کی آواز آتی رہی. شی ریٹرن ٹو دا پلیس آف دا چائلڈ شیلٹر. وہ بچے کی اس پناہ میں، یعنی کہ اس جھاڑی کے نیچے بچے کو دیکھنے کے لیے واپس آئی. اونلی ٹو فائنڈ اٹ مسنگ. صرف یہ دیکھنے کے لیے واپس آئی کہ بچے کو کوئی نہ کوئی لے گیا ہوگا، بچہ مس ہو گیا ہوگا، وہاں نہیں ہوگا. بٹ شی فاؤنڈ دا بیبی واز کولڈ اینڈ ڈیڈ. لیکن اس نے وہاں آ کے دیکھا وہ بچہ تو سردی سے ٹھٹر گیا تھا، وہ بچہ مر گیا تھا. اینڈ شی واز اریسٹڈ فار اٹس مرڈر. اور وہ پکڑی گئی، وہ اریسٹ ہو گئی اپنے قتل کی وجہ سے. Now Dina asks Hattie to pray to God to seek his mercy and salvation. اور اس نے کہا، ڈینا نے کہا ہیٹی سے کہ تم گاڈ سے دعا کرو تاکہ تم مرسی گین کر سکو، تم نجات گین کر سکو. Dina's prayer with Hattie in jail and Hattie's last discussion are a major emotional high point in the novel. ڈینا کی پریئر ہیٹی کے لیے جیل میں جب ہیٹی تھی تو اس وقت ڈینا نے جو اس کے لیے پریئر کی، اینڈ ہیٹیز لاسٹ ڈسکشن، اور ہیٹی کی جو لاسٹ ڈسکشن تھی اس وقت، وہ اس پورے ناول کا ایموشنل ہائی پوائنٹ ہے. سب سے زیادہ جذباتی پوائنٹ وہی ہے. آفٹر دس ہیٹی سیز سوری فار دا شیم شی ہیز کازڈ ہر فیملی. پھر ہیٹی نے افسوس کا اظہار کیا اور معذرت کی کہ اس نے اپنی فیملی کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ چھوڑا. اینڈ آسکس فار فارگیونیس ٹو ایڈم. اور اس نے ریکویسٹ کی کہ ایڈم اسے معاف کر دے. بٹ شی نیور ایکسپریسز اینی ریگریٹ فار دا لاس آف ہر چائلڈ. لیکن بچے کی موت کے بارے میں اس نے کوئی لفظ نہ کہا، اس نے کوئی بھی شرمندگی یا پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا. اینڈ شی نیور شوز اینی مادرہڈ. اور مادرہڈ کا بھی اظہار نہیں کیا کہ اس کے اندر کوئی اچھی مادرہڈ بھی ہے. She is awarded an official pardon from death by the influence of Arthur Donithorne. آرتھر ڈونیتھارن کے انفلوئنس سے اس کو
ऑफिशियल पार्डन दी गई, ऑफिशियल उसको फेवर दी गई, फॉरगिवनेस दी गई उसे, ऑफिशियल उसको माफ़ी दी गई, मौत से माफ़ी दी गई। शी इज़ ट्रांसपोर्टेड टू कॉलोनीज, उसको शहर से परे दूर छोटे इलाकों के अंदर भेज दिया गया। वेयर शी डाइड सम ईयर्स लेटर, जहाँ पर वो 2 साल के अंदर अंदर मर गई। शी गॉट अ ब्रूटल पनिशमेंट, हैटी की पनिशमेंट बहुत सख्त पनिशमेंट है, ब्रूटल पनिशमेंट है। Although her sin was only dream and its pursuit, गो के उसका गुनाह इतना था कि उसने ख्वाब देखा और ख्वाब का ताक़ुब किया, ख्वाब का पीछा किया। Hattie's tragedy can be justified only through the scandalous life of her creator जॉर्ज इलियट। भाई हैटी की पनिशमेंट इतनी ज़्यादा क्यों? अगर हैटी की पनिशमेंट इतनी ज़्यादा ही ठीक थी तो ये सिर्फ एक एंगल में हम जस्टिफाई कर सकते हैं। हैटी जॉर्ज इलियट जो कि नॉवलिस्ट है, जॉर्ज इलियट जैसा करैक्टर है। जॉर्ज इलियट का भी 20 साल एक इलीगल रिलेशन रहा है, सेक्सुअल रिलेशन रहा है हैंडी ल्यूस के साथ। हैटी का भी आर्थर डोनीथॉन के साथ इलीगल रिलेशन रहा है। तो करैक्टर की, सेंट्रल करैक्टर और फिर राइटर की आपस में रिजेम्बलेंस यहाँ पर आती है। हो सकता है, ये पॉसिबल है कि हैटी को सीवियर पनिशमेंट देकर जॉर्ज इलियट असल में अपने आप को पनिश कर रही है, असल में अपने आप को उस पनिशमेंट के प्रोसेस से गुजार रही है। हैटी हैज़ अ शार्प रिजेम्बलेंस विद इलियट, इलियट के साथ शार्प रिजेम्बलेंस है उसकी। थ्रू पनिशिंग हर, इलियट एक्चुअली पनिश्ड हर सेल्फ, हैटी को सीवियर पनिशमेंट देकर असल में उसने अपने आप को पनिशमेंट दी है। दैट इज ऑल्सो एन एंगल, ये भी एक एंगल है। दैट इज द प्योर मैच्योरिटी, ये इंसान की मैच्योरिटी होती है कि वो इस तरह से भी अपने आप को पनिश करता है। जो हैटी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल द मेजर एक्शन ऑफ द नावल। आप देख सकते हैं गो के हैटी पूरे नावल का सेंटर बनाती है, एक्शन का मेजर पार्ट है हैटी का करेक्टर, बट शी इज़ नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन दिलचस्प बात यह है ये स्टोरी का हिस्सा नहीं है, ये स्टोरी से आउट है। स्टोरी तो एडम बीट के बारे में है, टाइटल ऑफ द नावल इज एडम बीट, तो स्टोरी पूरी की पूरी तो एडम बीट की मैच्योरिटी के बारे में है। हैटी की ट्रेजेडी हुई, दैट इज सेपरेट इशू। राइटर का ये मकसद शायद नहीं था कि वो हैटी की सफरिंग को वाजे करे, अदरवाइज इस नावल का नाम हैटी सुरल होता। और मैं ये सजेस्ट करता, अगर उस एज में मैं होता या आप भी मैं क्लेम करता, तो इस नावल का नाम हैटी सुरल होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ एडम बीट। So nice of you, take well care of yourself, thank you for being here। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खतीजा भट्ट लाहौर से, शाह ज़ुबैर सऊदी अरेबिया से, मोहम्मद अली इंग्लैंड से, खलील लगारी साहब यूएई से, प्रोफेसर मुमताज़ साहब, अख्तर मलिक साहब, रज़ा आब्दी साहब, उम्मे कलसूम फ्राम बैंकॉक, शमसुद्दीन अजीमी कैंट लाहौर, कज़ल बाश साहब बहरीन से, अब्दुल्ला हमारे रेगुलर लिसनर हैं थाईलैंड से, शबीर बुरोई साहब यूएसए डॉक्टर साहब हैं, इस्माइल बाबरी डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। और थारू शाह से हमारे एक दोस्त आज हमारे साथ हैं जमशेद दस्ती साहब, और कर्नल रिहान साहब कैंट इस्लामाबाद से हमारे साथ आज उन्होंने हमारी संगत में साथ दिया। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।